لیکن یہ اپنے اندر ایک بڑا مقصد لیے ہوئے ہے، اور جس فرم کی جانب سے یہ پروگرام ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، ناز پرفیوم، جس کا نیا نام المجتبیٰ پرفیوم رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناز سپر اسٹور کافی عرصے سے قائم ہے۔ اس فرم کا مقصد مسلمانوں کے درمیان حلال چیزوں کو مہیا کرنا ہے۔ دنیا نے مسلمانوں کو ہر جانب سے گھیر کر رکھا ہے۔ دشمنان اسلام کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے زیب و زینت کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، روزمرہ کے جو استعمال کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے حرام اور مشتبہ چیزوں کو ہمارے اندر داخل کر دیا۔ ایک عظیم مقصد کے تحت یہ اسٹور شروع کی گئی، جس میں صابن، عطریات، کریم اور الگ الگ چیزیں اس طور پر بنائی جاتی ہیں کہ ان میں حرام اور مشتبہ چیزوں کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ ابھی گزشتہ دنوں پرفیوم اور عطر کی دنیا میں اس فرم نے قدم رکھا اور الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آج کا پروگرام جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، اس پروگرام کے اغراض و مقاصد پیش کرنے کے لیے میں اس فرم کے مالک جناب مسعود جاوید سر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے اغراض و مقاصد پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مالیگاؤں شہر کا لڑکیوں کا یتیم خانہ، جو شہر کا ہر فرد تقریباً جانتا ہے، لیکن یہاں پر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بیرون شہر تک بھی یہ میسیج پہنچانا ہے ہم لوگوں کو، تو اس لیے یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کی پوری کفالت کی جاتی ہے۔ ان کی پرورش کے ساتھ ان کا کھانا پینا، کپڑا لتا، شادی بیاہ، تمام اخراجات جو ہے یہاں سے پورے کیے جاتے ہیں، یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایوریج کے مطابق تقریباً 150 کے قریب طالبات جو ہے یتیم بچیاں جو ہے ہر سال یہاں پر رہتی ہیں۔ اب انداز لگائیے کہ اتنے بڑے یعنی 150 لوگوں کا روزانہ کا کھانا خرچہ، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں پر جو بچیاں ہیں انہیں حافظہ بنایا جاتا ہے، ان کو عالمہ بنایا جاتا ہے، یعنی ہر قسم کے دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو دی جاتی ہے، اور پھر تیر تہوار پر ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے، ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ کافی عرصے سے، اور رجسٹر ادارہ ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ اتنے اخراجات اس کے پورے ہو رہے ہیں۔ کبھی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو پورا کرنے میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ اب یہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے تمام لوگوں کا تعاون، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا میں، جب ایسی بچیوں کو، ایسے لوگوں کو ایسے ہمارے درمیان بھیجا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام بھی بھیجا ہے، اور وہ نظام ہے تعاون کا، اور لوگوں کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ بن گیا ہے، ایک ذریعہ بن گیا ہے ان کی کفالت کا، ان کی رہائش کا، اور ان کی تمام زندگی کو گزارنے کا یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ تو دوستو بہت دنوں سے، تقریباً 7-8 سالوں سے میری یہ تمنا تھی، ہماری فیملی کی یہ تمنا تھی کہ اس ادارے کی یعنی جو معاونت کی جاتی ہے وہ اس حساب سے کی جائے، اس بڑے پیمانے پر کی جائے، ایک منظم طریقے سے کی جائے، تاکہ جو تعاون ہو سکے اس میں مالیگاؤں کے ہر شہری کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ اس تعاون میں شامل ہو سکیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی پیمانے پر وہ اس میں شریک ہو سکے، ان کی شرکت اس میں ممکن ہو سکے، ان کا تعاون اس میں ممکن ہو سکے۔ اس لیے ایک پلیٹ فارم بنا رہے تھے دوستو ہم لوگوں نے، اور وہ پلیٹ فارم الحمدللہ بن چکا ہے، اور وہ پلیٹ فارم آج لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ مختصر سا جو ہے کام ہے دوستو، اور انشاءاللہ چھوٹا سا کام ہے لیکن بہت بڑا اس کا اجر ہمارے سامنے آئے گا۔
دوستو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کام کے لیے ہم نے اپنی تجارت المصطفیٰ عطر جو تجارت کر رہے ہیں ہم لوگ، اس میں سے 3 عطریات کو ان بچیوں کے نام پہ کر دیا ہے، اس ادارے کے نام پہ کر دیا ہے۔ اور اس ادارے کے نام پہ، اس بچیوں کے نام پہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ایک لگاؤ ہو۔ جب بھی ہم وہ عطر کا استعمال کریں، ہمارے پاس سے جب بکے تو ہم کو وہ بچیاں یاد آ جائیں، خریدنے والے کو وہ بچیاں یاد آ جائیں، اور لگانے والوں کو وہ بچیاں یاد آ جائیں، تو وہ ایک فطری لگاؤ پیدا ہو۔ اس لیے ہم نے ان عطریات کے جو نام تھے ان کو ہی ان سے منسوب کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم ہم نے یہ اٹھایا کہ ان 3 عطریات کو ہم نے اس کے لیے کیا ہے۔ تو سب سے پہلا عطر جو ہے وہ تمام بچیوں کے لیے، تمام بچیوں کے لیے۔ اب تمام بچیاں جو ہے دوستو یہ کلیاں ہیں ہماری، اللہ کے واقعی کلیاں ہیں یہ، تو اس لیے ہم نے اس کو مخلت کلیاں نام دے دیا ہے۔ اسی طرح کو مخلت کلیاں، مولانا مخلت کلیاں اس عطر کو۔ اور دوسرا سب سے چھوٹی بچی ہے، پر ہاں مخلت کلیاں کے بارے میں بتا دوں دوستوں کہ یہ چونکہ کلیوں کے نام پہ دے دیا ہے ہم نے، تو اس کی خوشبو کو جو بنایا ہے، جو ترتیب دیا ہے، یہ فلاوری ہے اور اس میں کچھ کلیوں کی مہک آئے گی، یعنی یہ لیڈیز اور جینٹس دونوں کو انشاءاللہ پسند آئے گی۔ اور فلاوری عام سی خوشبو رہے گی، بہت زیادہ اس سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ لیکن جو دوسرا عطر ہے، ابھی فی الحال اس ادارے میں جو سب سے چھوٹی بچی، یتیم بچی ہے، جس کا نام غالباً تنویلہ ہے، تو تنویلہ کے نام پہ ہم نے اس عطر کو خاص بنایا ہے اور اس کا نام جو دیا ہے، اور اس کو ایسا بنایا ہے دوستوں کہ اس میں تھوڑی سی سویٹنس ہے، ہلکا سا اودی ہے اور اودی ہے، اور انشاءاللہ یہ سب کو پسند آئے گا۔ چھوٹی عمر کے لوگوں کو بھی پسند آئے گا، نوجوانوں کو بھی پسند آئے گا، اور بزرگ شخصیات جو ہیں سنجیدہ قسم کے لوگ، ان کو بھی پسند آئے گا، اور اس کی لاسٹنگ بھی اچھی رہے گی۔ تیسرا عطر جو ہے دوستو، چونکہ یہ دارالیتامہ جہاں پر ابھی فی الحال ہم لوگ موجود ہیں اور جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ دارالیتامہ نام تو نہیں دے سکتے ہم لوگ، یہ ان بچیوں کے لیے گلستہ کا کام کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو گلستہ نام دے دیا ہے۔ اور اس عطر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے مشک کا استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے اس کا نام مشک گلستہ کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ تینوں عطریات کے بارے میں مختصر سا تعارف دوستوں، اور اس کی لاسٹنگ بھی اچھی رہے گی، یہ دونوں کی لاسٹنگ جو بعد میں بتائی یہ اچھی رہے گی۔ اب مین مقصد کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ اصل میں کام کیا ہے۔ دوستو یہاں پر یہ پورا جو ہے اس کا تعاون اس ادارے کے لیے مختص کیا گیا ہے، کس طریقے سے رہے گا وہ پوری تفصیل ہم نے ادارے کے ناظم قاری سلمان صاحب کو پہلے بتا چکے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، تو اس کی پوری تفصیل ہم نے بتا چکے ہیں ان کو۔ اور یہاں پر صرف یہ بتا دیتے ہیں دوستوں کہ عطر جو ہے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ عطر شوقیہ لگاتے ہیں، یعنی ان کا شوق ہے۔ اب دوستو یہاں پر ہم نے آپ کے شوق کو اور یہ جو سنت ہے اس کو یکجا کر دیا ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ جب بھی اس عطر کو استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو انکم رہے گی وہ اس ادارے میں کیسے جائے گی وہ تفصیل بتا چکا ہوں میں قاری سلمان صاحب کو، ناظم ادارے کو۔ تو دوستو یہاں پر یہ کہنا کہ آپ اس عطر کا استعمال جب کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یہ عطر کا استعمال کرتے ہو، خریدتے ہو، تو آپ کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے اگر آپ شوقیہ عطر خرید رہے ہو تو۔ دوسرا، اگر آپ عطر جو لگا رہے ہو وہ سنت کے طور پہ لگا رہے ہو تو آپ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس سے جو انکم کا ذریعہ بن رہا ہے ادارے کے لیے، اس سے ان بچیوں کی کفالت ہو رہی ہے، یعنی اور یتیم بچوں کی کفالت، یعنی میں سمجھتا ہوں جو جہاں تک میں نے حدیث سنا ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو دوستو اب ہمارا شوق بھی پورا ہو رہا ہے، ایک ہی خرچے سے ہمارا شوق بھی پورا ہو رہا ہے، ہم لوگ سنت پر
عمل بھی ہو رہا ہے ہم لوگوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وجہ سے ان بچیوں کی پرورش میں مدد ہو رہی ہے، تعاون ہو رہا ہے۔ آپ کہیں بھی ہو دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ جو ہے، بہت سے لوگ مجھ کو یہ بولے کہ سر ہم لوگ تو پوتی بناتے رہتے ہیں، ہم لوگ تو دیتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ لوگوں کو اللہ نے نوازا، آپ دے رہے ہیں اور دیتے رہیے، اس میں کٹوتی مت کیجیے، یہ ایک ذریعہ الگ ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے، اس میں شہر مالیگاؤں کے ساتھ ساتھ تمام ہندوستان سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ 3 ml 6 ml 12 ml کتنا بھی آپ ہم سے یہ منگا سکتے ہیں، جو ہم آل اوور انڈیا اس کو آپ تک پہنچا کر دیں گے۔ اس میں ایک خاص بات یہ بتا دیں کہ جو لوگ مالیگاؤں کے ہیں یا مالیگاؤں سے ہماری فرم سے، ہماری دکان سے آ کر لینا چاہتے ہیں، وہ المصطفیٰ عطر ناز سپر اسٹور عابد سوڈا کے سامنے 1000 کھلی، وہاں سے آ کے لے سکتے ہیں۔ اور جو باہر کے لوگ ہیں، یعنی باہر سے مطلب مالیگاؤں کے باہر کے لوگ، آل اوور انڈیا سے جو لوگ اس کو منگانا چاہیں، وہ دیکھیے اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے، وہ اسکرین کے نمبر پر آپ واٹس ایپ کیجئے، اپنا پورا مکمل ایڈریس اس کے اوپر واٹس ایپ کیجئے، آگے کا طریقہ کار ہم لوگ بتا دیں گے۔ اور اس طریقے سے شہر، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی دیہات ہو، کوئی بھی چھوٹا سا قصبہ تک کیوں نہ ہو، ہم کوریئر کے ذریعے یا تو پھر ہمارے جو پوسٹ ہے اس کے ذریعے ہم ان تک پہنچا دیں گے۔ تو دوستو، آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کے ایک عطر استعمال کرنے سے، ایک عطر خریدنے سے آپ کا شوق پورا ہو رہا ہے، سنت پر عمل ہو رہی ہے، ایسے یتیم بچیوں کی کفالت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ یہ جو نیت رہے گی، نیت، معاف کرنا میں شروع میں بولنے والا تھا لیکن بھول گیا، جتنے لوگ قاری صاحب اور تمام مولانا اور تمام لوگ سماعت فرمائیں کہ اس کی جو نیت رہے گی، وہ نیت کچھ اس طریقے سے رہے گی کہ جتنے لوگ یہ عطر استعمال کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ان کی جانب سے، ان کے اہل خانہ یعنی ان کی فیملی کی جانب سے صدقے کے طور پر یہاں پر دیا جائے گا، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رہے گا، ایک بات۔ دوسرا، ہماری جانب سے، ہماری فیملی اور اہل خانہ کی جانب سے اور ہمارے مرحومین کی جانب سے اس کو دیا جائے گا۔ تو دوستو، ہم نے ایک چھوٹے سے کام کو، آپ کو عطر خریدنے کے ایک کام کو ہم نے اتنی ساری چیزوں میں سمیٹ دیا ہے، یعنی اتنا آپ دیکھیں گے کہ ایک معمولی سا آپ کا قدم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوستو، میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، ہر کوئی اس نیک کام میں کم سے کم ایک بار جو ہے وہ شروعات کر کے دیکھیں، اور ہماری کوششوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر دیکھیں، اور پھر دیکھیے کس طریقے سے ہماری دنیا آخرت دونوں بنتی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس نیت سے ہم لوگ یہ عطر خرید رہے ہیں تو اس سے اچھی خریداری ہماری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس نیت سے ہم لوگ عطر لگا رہے ہیں تو اس سے اچھا عطر ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری اپنی رائے ہے دوستوں۔ اور پھر اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں پر بات نہیں کر سکتے اس وقت بہت کم ہے، تو ورنہ اگر آپ صرف ان کی کفالت کا جو اجر ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں، اور میں تو مولانا سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا اجر کیا ہے، اور ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ کس طریقے سے ان کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا بول دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اتنا کہہ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستو، آپ یہ کوشش کیجئے، میری یہ کوشش ہے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی یہ کوشش کیجئے کہ ہر فرد، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہر فرد جو ہے اس کے اندر شامل ہو سکے، اور اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہے، آپ کو پہلے قدم اٹھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میسج کو لوگوں تک فارورڈ کرنا ہے۔ آخر میں دعا کر دیتا ہوں دوستو کہ جو لوگ یہ عطر خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ نیک ہدایات دے، آمین ثم آمین۔ جاوید مسعود سر صاحب آج کے پروگرام کی غرض و غایت پیش کر رہے تھے۔ سر نے ہمارے سامنے بہت بڑا دل دکھایا ہے، ایک جذبہ پیش کیا ہے، اور یہ قابل تقلید ہے
عربی شاعر کہتا ہے وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِي مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ وَاتِيَا۔ عربی شاعر کہتا ہے، میں خاص طور سے سر کو پیش کروں گا یہ بات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم اس بات پر عمل کرو گے جس کا حکم تم لوگوں کو دے رہے ہو تو تم دیکھو گے لوگوں کو کہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے جو جذبہ ہمارے سامنے دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قابل تقلید عمل ہے یہ پوری دنیا کے لیے، خاص طور سے ہمارے شہر کے مسلمانوں کے لیے، اور نئی نئی چیزیں جو لانچ کرتے ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے تیار کردہ 3 عطروں کو دارالیتامہ ادارے کی جانب، یہاں کی بچیوں کی جانب اور یہاں کی سب سے چھوٹی جو بچی ہے اس کے نام موسوم کیا۔ میں ایک مرتبہ گنوا دیتا ہوں نام۔ دارالیتامہ اس ادارے کے نام سے جو عطر یہاں پر سر نے اس کا اعلان کیا ہے اور موسوم کیا ہے، مشک گلستاں۔ دوسرا، تمام بچیوں کے نام سے جو عطر ابھی لانچ ہوا ہے، مخلط کلیاں۔ اور تیسرا، جو یہاں سب سے چھوٹی بچی ہے تنویلا، اس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ میں آئے ہوئے تمامی مہمانان کا ادارے کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ وقت کافی کم ہے، اس لیے آج کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور موقع کی مناسبت سے خطاب فرمائیں، مختصراً خطاب فرمائیں۔ للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، معززین حضرات، عزیز بچیوں اور قابل قدر معلمات، دارالیتامہ میں اس قسم کے پروگرام میں یہ میرا پہلی حاضری ہے۔ عمومی پروگرام میں میں عام طور سے آیا ہوں اور آتے رہتا ہوں۔ میں بھی دارالفلاح یتیم خانہ کا ناظم ہوں۔ مسعود جاوید سر نے اس سے پہلے یہ تعاون ہمارے ساتھ بھی کیا ہے، کرتے رہتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ 3 عطر جو لانچ کیا ہے، اس کا منافع اور اس کے استعمال کی ترکیب انہوں نے بتلائی۔ اس موقع پر عزیز بچیوں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ میں نے اپنے یتیم خانے کے بائیلاز کو جب دیکھا تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دارالفلاح یتیم خانہ پال گھر ہے، ایسے ہی دارالیتامہ بھی آپ کا گھر ہے، اور مقصد صرف پالنا نہیں ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر اعتبار سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور اسی تعاون کے نظریے سے مسعود جاوید سر نے آج اپنا یہ عطر کا جو نیا عطر لانچ کیا ہے، اس کے منافع اور اس کے استعمال پر ان کی نیتوں کو انہوں نے اظہار کیا۔ عزیز بچیوں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، آپ کو قاری صاحب نے، آپ کی معلمات نے، یہاں کی انتظامیہ نے جس حسن خوبی سے، اچھے ڈھنگ سے آپ کو رکھا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات محسوس کریں، یہ سہولتیں آپ کو اپنے گھر پر نہیں ملے گی۔ جو انتظامیہ آپ کے لیے مہیا کر رہے ہیں، وہ چاہ کر کے بھی آپ کے اپنے گھر پر پوری نہیں ہو سکتی۔ جس قسم کا نت نئے قسم کے کھانے آپ کو ملتے ہیں، رنگ برنگے کھانے آپ کو ملتے ہیں، دیدہ زیب کپڑے آپ کو ملتے ہیں، اور جس عمدہ طریقے سے آپ کو تعلیم ملتی ہے، یقیناً آپ اگر اپنے گھر پر رہو گے تو اس طریقے سے تعلیم، اس طریقے سے تربیت، اس طریقے سے پرورش آپ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ کی، خوش نصیبی ہے ہماری، خوش نصیبی ہے قاری صاحب کی کہ قاری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آپ کی کفالت کے لیے، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ عزیز بچیوں، آپ کو یہاں پر ایک وقت گزارنا ہے، اور وہ وقت ہوگا آپ کا 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، بہت زیادہ ہوا 17-18 سال۔ اس کے بعد آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ جب آپ یہاں سے جاؤ گے تو آپ کو یہ رات دن، یہ شب روز، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کا رہن سہن، یہاں آپ کی سہیلیاں، آپ کی معلمات، مدرسے کا اسٹاف، سب آپ کو یاد آئے گا۔
تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی زندگی کو پروان چڑھائیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ آپ ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ باہر کا ماحول کیا ہے، جب آپ یہاں سے جاؤ گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ باہر کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو یہاں پر ایک پرامن ماحول دیا ہے، ہر اعتبار سے بہت اچھے طریقے سے ماحول دیا ہے، لیکن یہاں سے جب آپ جاؤ گے تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے نکل کر کے جاؤ گے تو آپ کو زندگی گزارنا ہے، اس زندگی کے لیے آپ کو یہاں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے ہر قسم کے تعاون کے لیے الحمدللہ جب جیسے جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے قاری صاحب ان کا پورا عملہ آپ کے لیے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ مسعود جاوید سر نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا انتظام قاری صاحب چلا رہے ہیں تو ضرور بہت ساری چیزیں لگتی ہیں، تو میرا تعاون ہونا چاہیے، اور اس تعاون کی ایک شکل انہوں نے اپنے کاروبار سے، حلال کاروبار سے، حلال منافع سے، حلال طریقے سے آپ کا تعاون کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ آج کا پروگرام اسی مناسبت سے ہے کہ میرا یہ پروڈکٹ جتنا بھی بکے گا اور اس کا جتنا بھی سیل ہوگا، جو لوگ اس کو استعمال کریں گے، اس کا جو بھی منافع ہوگا، اس منافع کے پرسنٹیج سے وہ یتیم خانے کے یعنی دارالیتامہ کی بچیوں کی وہ کفالت کریں گے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن آپ کا اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پڑھنے کا، پرورش کا، تعلیم کا، تربیت کا، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے ہم گزارنا ہے۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، اللہ راستے آسان کرے گا، اسباب مہیا کرے گا۔ ہم اگر یہ سوچیں گے کہ یہاں سے ہمیں اور آگے بڑھنا ہے تو قاری صاحب باپ کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہے، ہر اعتبار سے آگے کی منزلیں طے کریں گے اور طے ہوگی۔ تو عزیز بچیوں، آپ کا ابھی موقع جو ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا ہے، تربیت کا حاصل کرنا ہے، اپنے اساتذہ کی بات کا ماننا ہے، تاکہ آپ جب یہاں سے جاؤ تو لوگ یہ کہیں کہ یہ بچی، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، اس کے کپڑے لتے کا سلیقہ بہت اچھا ہے، کھانے پینے کا طریقہ اس کا بہت اچھا ہے، گفتگو کرنے کا بات اس کا بہت اچھا ہے، یہ سن لیتی ہے، بہت اچھے انداز میں جواب دیتی ہے، تو وہ سوچیں گے کہ یہ تربیت کا نتیجہ ہے جہاں سے یہ پڑھ کر کے آئی ہے، جہاں پر اس کا وقت گزرا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تلخ و کلامی ہو جائے، کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے، تو فوراً انسان یہ کہے کہ کہاں سے پڑھ کے آئی ہے، کیا اس کو یہی پڑھایا گیا ہے، کیا اس کو یہی سکھایا گیا ہے، یعنی ہماری وجہ سے ادارے کے اوپر انگلی اٹھے گی۔ عزیز بچیوں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیے، اس موقع کو فائدہ مند سمجھیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی دیا ہے۔ میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ یقیناً آپ اگر چھٹیوں میں اپنے گھر جاؤ گے تو موازنہ کرنا اور دیکھ لینا کہ ہمیں اپنے گھروں پر کیا ملتا ہے، صرف چھٹیوں کے ایام میں۔ لیکن جب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو مدرسے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، اور اس تکلیف کو فوراً دور کرنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو جب اتنا اچھا انتظام اللہ نے دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی آگے کی زندگی کے راستے ہموار کیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، شیطان کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ مسعود جاوید سر کے اس پروڈکٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، خوب ترقیات سے نوازے تاکہ اس کا فنڈ آپ کے اس میں آتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دارالیتامہ کی حاضری کو قبول فرمائے اور بچیوں کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ معزز مہمانان کے ہاتھوں مشق گلستہ، مخلط کلیاں اور تنویلہ، ان تینوں اطریات کا افتتاح اور اجرا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع
لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینۃ الرجل ما خفی لونه وظہر ریحہ وزینۃ المرأة ما ظہر لونه وخفی ریحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دارالیتامہ کے ناظم عزیزم قاری سلمان صاحب، ناز فرمونس کے ذمہ دار جاوید مسعود سر، مولانا فاروق صاحب، مولانا خالد رشیدی صاحب، مدرسے کے اور دوسرے ذمہ داران، بھائی خان اور ارکان صاحب، اللہ کی سنت ہے کہ وہ جس کو مال عطا کرتا ہے اس کو خرچہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر وہی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جب کہ نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ جب کہ کوئی آپس میں رشتہ داری ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے معاملے میں گرفتار ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچہ کر لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کیا کہ آدمی کی زینت وہ ہے جس کا رنگ چھپا ہو اور جس کی خوشبو ظاہر ہو، اور عورت کی زینت وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو چھپی ہو۔ یہ خوشبو سے متعلق مجلس ہے تو اسی لیے میں نے پیش کر دیا۔ ایک معمولی سی بات یہ ہے کہ آج دنیا اس کا استعمال یورپ اور امریکہ وغیرہ میں خاص طور سے عورتیں ہیں غلط طریقے سے کرتی ہیں۔ خوشبوؤں کا استعمال مجامع میں جانا اور اپنے مظاہرات کا اظہار کرنا، لیکن ہمارے نبی نے فرما دیا کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں یہ زینت وہ ہے، ایک زینت کی چیز ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں یہ خوشبو بھی ہے، لیکن دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر دیا ہے کہ مرد کی خوشبو ہے جو ظاہر ہو جائے، یہ ہم لگاتے ہیں شمامۃ العنبر ہے نا، اور عطریات کے سب بہت سے نام ہیں، تو وہ ایسی ہے جس کا رنگ چھپا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو مہندی لگانا منع ہے، ہماری وہ زینت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مہندی لگانے کی اجازت ہے، ان کو عطریات ہاں اپنے گھریلو ماحول کے اندر سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ سوئے ہوئے تھے، حضرت سلمہ آئیں، گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ آیا تھا، آپ پسینے کو کانچ کر کسی جگہ جمع کر رہی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا کہ سلمہ کیا کر رہی ہو؟ بولے آپ کے پسینے کو جمع کر کے ہم اپنی خوشبو ملاتے ہیں تو وہ زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ مطلب اپنے ماحول میں استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن میں جو ماحول بیان کر رہا ہوں وہ الگ ماحول ہے کہ جس میں اس کا استعمال کر کے جذبات نہ جانے کیا ہوتے ہوں گے۔ بہرحال اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ سر نے جو اہتمام کیا ہے ان کی تمام منافع کی تمام باتوں کو دارالیتامہ کے لیے جتنی باتیں ہوئی ہے میں ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور سر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اللہ کے حکم پر جس طریقے سے عمل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے یا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ ہے کہ تم ارادہ کرو، آگے بڑھانا میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کے 2 بالش چلتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے اتیت ہرولتاً میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے، اور اس طریقے سے اس پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے عوام کے اندر مشہور کرنے، عام کرنے، اور اس کو زیادہ زیادہ یعنی مقبولیت عطا فرمائیں، اور اس کے منافع کو آپ کے کہنے کے مطابق دینی کاموں میں خصوصاً دارالیتامہ میں اہتمام کے ساتھ انجام دینے اور ان کی خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اس مجلس کی بھی جو افادیت ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔
کہ معمولی مجلس میں مجھے عزت بخشی. اللہ آپ کو، دارالیتامہ کو اور تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت کی عزتوں سے سرفراز فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا دعا کرو. دیکھیے یہاں پر ایک ضروری وضاحت کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ناز پرفیوم بول دیتے ہیں، کیونکہ وہ پرانی فرم ہے ناز پرفیوم. ہمارا جو ہے وہ ناز پرفیوم نہیں ہے، ناز سپر اسٹور ہے. تو یہ ضروری وضاحت تھی جو میں نے بتا دیا. اور عطر کا جو ہمارا فرم ہے وہ المجتبی عطر ہے. ٹھیک ہے، نوٹ فرما لیں.